محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج محترم ناظرین، آج میں پھر سے ایک بار آپ کی خدمت میں ایک انتہائی ایمان افروز اور سبق آموز واقعہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے کسی امت کے 3 شخص ایک ساتھ سفر پر نکلے، چلتے چلتے ان تینوں کو رات ہو گئی۔ رات گزارنے کے لیے وہ ایک غار میں داخل ہو گئے۔ اسی دوران پہاڑ سے ایک چٹان گری جس نے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ چٹان سے نجات کی یہی صورت ہے کہ سب کے سب اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اپنے عمل کے واسطے سے دعائیں کیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، یا اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے، میں اہل و عیال اور غلاموں کو ان سے پہلے دودھ نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن میں ایک چیز کی تلاش میں دور نکل گیا، جب واپس لوٹ کر آیا تو والدین سو چکے تھے۔ پھر بھی میں نے ان کے لیے شام کا دودھ دہا اور اسے پیالے میں لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ اس وقت بھی سو رہے ہیں۔ میں نے ان کو جگانا پسند نہیں کیا اور ان سے پہلے اہل و عیال یا غلاموں کو دودھ پلانا بھی گوارا نہ کیا۔ میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے ان کے سرہانے کھڑا ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہ بیدار ہوئے تو میں نے انہیں دودھ دیا۔ اس وقت انہوں نے اپنے شام کے حصے کا دودھ پیا۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف آپ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا تھا تو ہم اس چٹان کی وجہ سے جس مصیبت میں پھنس گئے ہیں اس سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ اس دعا کے نتیجے میں وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی، لیکن باہر نکلنا ممکن نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرے شخص نے دعا کی، یا اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے بہت زیادہ محبوب تھی۔ میں نے ایک مرتبہ اس سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ آمادہ نہ ہوئی، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ قحط پڑ گیا تو قحط سالی نے اسے میرے پاس آنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اسے اس شرط پر 100 دینار دیے کہ وہ تنہائی میں مجھ سے ملے۔ وہ آمادہ ہو گئی، یہاں تک کہ جب میں اس پر قابو پا چکا اور قریب تھا کہ میں اپنی نفسانی خواہش پوری کروں تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہارے لیے اس بات کو حلال نہیں سمجھتی کہ تم اس مہر کو ناحق توڑو۔ یہ سن کر میں اپنے برے ارادے سے باز آ گیا اور میں اس سے دور ہو گیا، حالانکہ مجھے بہت زیادہ محبت تھی اور میں نے بھی سونے کے دینار بھی چھوڑ دیے جو اسے دیے تھے۔ یا اللہ، اگر میں یہ کام آپ کی رضا کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مصیبت کو دور فرما دے۔ چنانچہ وہ چٹان کچھ اور سرک گئی، لیکن پھر بھی نکلنا ممکن نہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرے شخص نے دعا کی، یا اللہ، کچھ مزدوروں کو میں نے مزدوری پر رکھا تھا، سب کو میں نے مزدوری دے دی، صرف ایک مزدور اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا تھا، میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو کاروبار میں لگا دیا، یہاں تک کہ مال میں بہت کچھ اضافہ ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ ایک دن آیا اور آ کر کہا، اللہ کے بندے، مجھے میری مزدوری دے۔ میں نے کہا، یہ اونٹ، گائے، بکریاں اور غلام جو تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ تمہاری مزدوری ہیں، یعنی تمہاری مزدوری کو کاروبار میں لگا کر یہ منافع حاصل ہوئے ہیں۔ اس نے کہا، اللہ کے بندے، مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، مذاق نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ چنانچہ میری وضاحت کے بعد، میری خلاصہ کرنے کے بعد وہ سارا مال لے گیا، کچھ نہ چھوڑا۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف آپ کی رضا کی خاطر کیا تھا تو یہ مصیبت جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں دور فرما دے۔ چنانچہ وہ چٹان بالکل سرک گئی اور غار کا منہ کھل گیا اور سب باہر نکل آئے۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟
فرمایا کہ ہم جو بھی عمل کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہوتا ہے۔ باقی اگر ہم نے کوئی کام ایسا کیا جس میں دکھاوا یا ریاکاری یا کوئی ذاتی غرض مقصود ہوئی تو اس کا اجر و ثواب اللہ رب العزت کے یہاں گٹھلی کے برابر بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔